جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ تو اس میں خاص طور پہ سوال کے حوالے سے بحث چل رہی تھی کہ سوال میں جو تکلف ہے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر کے پاس تھے تو انہوں نے یہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نہینا عن التکلف، کہ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا۔ اب منع کس نے کیا؟ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تکلف یعنی دین کے معاملے میں تکلف اختیار نہیں کرنا چاہیے، خواہ مخواہ سوالات نہیں پیدا کرنے چاہیے، یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے، مطلب جیسے فرضی طور پہ ہیں، اگر یہ ہو جائے تو اس کا بارے میں بتائیں۔ پہلے اتنے سوال ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، پہلے وہ تو حل کر لیں دین کے مسائل، مزید جو ہے وہ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ ریئل ایشوز ٹھیک ہے، اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ سوال کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کو ہر واقعے کے بارے میں کوئی اس کی اوپینین ہو، ٹھیک ہے۔ بہت سارے واقعات کے بارے میں اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی ریسرچ نہیں ہے، تو اگر وہ جواب نہیں دے رہا تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی ریسرچ نہیں ہے، تحقیق نہیں۔ حضرت انس بن مالک سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب سورج جو ہے نا وہ ڈھل جاتا تھا تو آپ ظہر کی نماز پڑھاتے، تو پھر آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ ممبر پہ بیٹھ گئے اور آپ نے قیامت کی امور کا تذکرہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ یہ کام ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل، کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لے۔ اللہ کی قسم لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، تم کوئی بھی سوال کرو گے تو میں یہاں کھڑے کھڑے اس کا جواب دوں گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا رونا شروع ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو سوال کر لو۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں کہاں جاؤں گا، جنت میں یا جہنم میں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات وہی ہے کہ بھائی لا یعنی قسم کے سوال نہ کرو، کوئی ضرورت کا سوال ہے تو کر لو، ضرورت کا سوال ہے تو یہی بات ہے، تکلف سے مراد یہی ہے، اس قسم کے سوالات کو فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ فقام عبداللہ بن حذافہ فقال من ابی، تو عبداللہ بن حذافہ کھڑی انہوں نے کہا جی میرا والد کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تمہارا والد حذافہ ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھی معلوم کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ بات دل سے کہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے جب حضرت عمر نے یہ بات کہی نا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ جنت اور جہنم دونوں جو ہے وہ پیش کی گئی، اور یہ جو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے نا، باغ کی دیوار تھی نا، تو اس دیوار کے سائز میں گویا کہ میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی گئی، جبکہ میں نماز جو ہے وہ پڑھ رہا تھا۔ تو آج جو میں نے خیر اور شر دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے وہ نہیں دیکھا تھا، یعنی خیر سے مراد جنت اور شر سے مراد جہنم۔ تو وہی بات آ گئی کہ غیر ضروری سوالات نہ کریں بس۔ موسیٰ بن انس ہے کہ میں نے انس بن مالک سے سنا کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا والد فلاں ہے۔ تو پھر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایسے سوال مت کرو کہ اگر تمہیں ان کے جواب مل جائیں تو تمہیں برے لگیں۔ یہ سوال کہ میں جنت میں جاؤں گا جہنم میں جاؤں گا، میرا والد کون ہے؟ اب جو حقیقت ہے اگر اللہ کے رسول نے بیان کر دی اور وہ تمہیں پسند نہ آئی تو پھر فائدہ نہیں، تو ایسے سوال نہ کرو جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انس بن مالک سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہے نا سوال کرنے سے باز نہیں آنے والے، یہاں تک کہ لوگ یہ بھی کہیں گے
کہ ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ بھی سوال پیدا کریں۔ تو انسان کی فطرت میں ہے سوال، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان یہی تو ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے، سارا امتحان یہی ہے، ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ ہر خواہش پوری کرنی ہے، یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ بھائی ہر خواہش نہیں پوری ہو سکتی نا۔ تو اگر آپ ہر خواہش پوری کرنے لگ جاؤ گے تو اپنے لیے مشکلات پیدا کرو گے۔ تو اسی طرح سے ہر سوال جو ہے نا اس کا جواب ڈھونڈنا، یہ سوال کا پیدا ہونا یہ بھی ایک خواہش ہی ہے۔ بعض سوالات کے جواب مل گئے ٹھیک ہے، بعض کے ڈھونڈ لیے ٹھیک ہے، ہر سوال کے پیچھے پڑ جانا یہ بھی خواہش کے پیچھے پڑ جانا، یہ بھی تکلف ہے، اس کا فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مدینہ کے ایک کھیت میں، اور آپ جو ہے وہ کھجور کی ایک شاخ کے اوپر، یا آپ کہہ لیں ایک عصا کے اوپر آپ نے وہ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تو یہودیوں کے کچھ لوگ جو ہے وہ گزرے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ علیہ السلام سے روح کے بارے میں پوچھو۔ بعض نے کہا کہ نہ پوچھو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسا جواب دیں جو تمہیں پسند نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا، پھر انہوں نے پوچھ لیا، اے ابو القاسم آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو میں سائٹ پہ ہو گیا یہاں تک کہ وحی مکمل ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا بلکہ انتظار کیا، وحی کے نزول کا انتظار کیا۔ اس کی چیز کیا ہوگی؟ یہ اللہ کے امر میں سے ہے، بس یہ کہ زیادہ چیز بتائی نہیں گئی، آگے جو بات کہی گئی نا کہ تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا، بس ٹھیک، اتنا ہی کافی ہے، اب اس سے زیادہ میں مت پڑھو، وہی بات تکلف میں پڑ جاؤ گے، تم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے۔ لوگوں نے جاننے کی کوشش کی ہے، یہ دیکھیں انہوں نے بھی لمبی چھوڑی تشریح لکھ دی ہے۔ انسان ظاہری بات ہے وہ نہیں ہے، اس سے نہ وہ تجسس سے انسان نہیں نہ رہ سکتا، ٹھیک ہے، ابن قیم علیہ الرحمہ نے پوری کتاب لکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو انسان کے ایک روح ملکوتی ہوتی ہے، ایک حیوانی ہوتی ہے، فلاں یہ وہ روح لطیف چیز ہے، وہ ایسی ہے جیسے کوئلے میں آگ، ٹھیک ہے، گلاب کے پھول کی پتی میں جیسے پانی۔ تو یہ بہت ساری باتیں لوگوں نے کی ہیں، یا جیسے ہارڈ ویئر میں سافٹ ویئر، تو ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے کی جا سکتی ہیں، تجسس دور کرنے کے لیے، لیکن اس کی حقیقت فی الحال نامعلوم ہے۔ اللہ نے پردے اس کے نہیں اٹھائے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا اللہ نے علم دیا اس سے زیادہ کا تم احاطہ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ تم جان نہیں سکتے۔ وہ کائنات یا نیچر کا بھی علم ہو، ضرورت سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے۔ باب الاقتداء بافعال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اقتداء۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ نے وہ پھینک دی اور کہا کہ میں اب نہیں پہنوں گا۔ تو پھر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں، ابھی تک سونے کی حرمت نہیں آئی تھی نا، تو آپ نے انگوٹھی بنوائی تو لوگوں نے بنوا لی، آپ نے پھینک دی تو لوگوں نے پھینک دی۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کس قدر آپ کے فعل کی اقتداء کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے آپ علیہ السلام سے کہ جی ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بس یہ کہ اللہ کے رسول نے کیا تو کر لیا، اللہ کے رسول نے ترک کر دیا تو ترک کر دیا۔ تو یہاں سے وہ حجیت قائم کر رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ آپ علیہ السلام کے فعل کی، فعل رسول کی۔ ہاں اس فعل سے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ باب ما یکرہ من التعمق، تشدد اور سختی کی کراہت کا بیان، والتنازع فی العلم، اور علم کی باتوں میں خواہ مخواہ جھگڑا کرنا، یہ مناظرے کرنا، بحثیں کرنا جو آج کل بہت ہو چکا ہے۔ وہ جی اس سوال کا جواب دو، اس سوال کا جواب آپ کے اوپر ادھار ہے، قیامت تک ادھار ہے آ جاؤ مناظرہ کر لو، میرا اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پہلے تو مولویوں میں ہوتا تھا، اب ایتھیسٹ بھی اس کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ وہ ایک صاحب ہیں، کیا نام ہے، بھنڈر صاحب ایسے کر کے، پتہ نہیں پورا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یو کے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی، تو وہ آج کل مولویوں کو چیلنج دے رہے ہیں
کہ آ جائیں مولوی جو بھی مذہبی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مجھ سے مناظرہ کریں. فلسفی ٹائپ آدمی ہے، پھر ایتھیسٹ ہو گیا. تو اب وہ مناظرہ کر رہا ہے کہ جی قرآن کے جتنے بھی تصورات ہیں نا یہ پرانی اساطیر میں موجود ہیں. جو پرانی میتھالوجی ہے نا، مصریوں کی، گریکس کی، انڈین، ان کی دیومالائی اساطیر میں قرآن کے سارے کانسیپٹس موجود ہیں. کوئی دو مجھے نکال دیں تو میں جو ہے وہ قائل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، خیر لوگوں نے اس کو جواب دینا ہے جو ان میں نہیں ہے دو نکال، جو پچھلیوں میں نہیں ہے. یعنی قرآن کے سارے کانسیپٹ اس کے مطابق نا قرآن نے ادھار لیے ہیں. دو قرآن کے اوریجنل کانسیپٹس بتا دیں. اس کا کہنا یہ تھا. کوئی مولوی آئے میرے سے مناظرہ کرے تو خیر کہنے کے بعد وہ تنازع فی العلم، بس یہی ہے، ہر طرف جھگڑا لگا ہوا ہے. والغلو فی الدین، اور دین میں غلو کرنا، والبدع، اور بدعات نکالنا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں ناحق باتیں مت کرو. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی صحابہ سے کہا لا تواصلوا، وصال نہ کرو. وصال مطلب روزے میں کیا جاتا تھا، لگاتار روزہ رکھا جاتا تھا. روزہ افطار نہیں کیا اور اگلے دن کے لیے بھی چلا دیا، 2 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ. آپ علیہ السلام مثال کرتے تھے، 2-3 دن بھی روزہ، لمبا روزہ رکھ لیتے تھے. تو کچھ بھی نہیں. تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ آپ کی اقتداء میں یہ کر لیتے تھے، یعنی ان کو اندازہ ہو جاتا تھا، تو وہ آپ کی اقتداء میں صوم وصال رکھ لیتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فعل رسول کی بہر صورت اقتداء جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. بہر صورت اقتداء ضروری ہے. قول کی تو بہر صورت ضروری ہے، فعل کی ضروری نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ لا تواصلوا، مطلب وصال نہ کرو. تو لوگوں نے کہا جی آپ تو کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب روحانی غذا مجھے اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وہی قرآن کی تلاوت وغیرہ ظاہری بات ہے. تو لوگ لیکن وصال سے رکے نہیں، صحابہ کرام نہیں رکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ وصال 2 دن اور 2 راتوں تک کیا. پھر اس کے بعد چاند نظر آ گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر چاند جو ہے نا وہ لیٹ ہو جاتا تو میں تیسرے دن کا بھی جو ہے وہ ساتھ ملا لیتا. اور آپ نے یہ ان کو سرزنش کرنے کے لیے کہا تھا، تاکہ مطلب ان کی ہمت ٹوٹے اور وہ پھر دوبارہ ایسے نہ کریں کہ 3 دن کا روزہ پڑ جائے گا. تو گویا آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا کہ عام لوگوں کے لیے. دیکھیں ضروری نہیں کہ وہ نبی کے لیے غلو ہو، نبی کے لیے وہ ٹھیک ہے، عام آدمی کے لیے وہ غلوف تھا. تو آپ نے اس سے روکا. یعنی نیکی میں بھی غلو ہو جاتا ہے نا، نیکی میں بھی عام آدمی کو اعتدال رکھنا چاہیے. یہ وہ روزے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخر میں رکھتے تھے، 3 روزے ہم شروع میں رکھتے تھے. کون سے؟ یہ جو ہاں یہ تو مہینے کے آخر دن کے روزے تھے، آخر دن کے روزے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مطلب یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں اعتدال، حد سے نہ بڑھے. نیکی کے معاملے میں دنیا میں اور دین میں توازن رکھے. بہت زیادہ دین کی طرف جھک جانا تو یہ بھی درست نہیں ہے. دنیا داری بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے تاکہ بندہ بندہ لگے نا، فرشتہ ہی نہ لگنا کہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے ہی نہ شروع کر دے. دنیا داری کرے گا نا تو اپنے آپ کو بندہ سمجھے گا. صحیح بات یہ ہے. صرف دینداری کرے گا نا تو اپنے آپ کو فرشتہ ہی سمجھنا شروع کر دے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ممبر کے اوپر خطبہ دیا. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ایک تلوار تھی، اور اس تلوار کی جو نیام تھی نا، اس نیام کے ساتھ جو ہے وہ ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس کتاب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کو ہم پڑھیں، اور پھر یہ ایک صحیفہ ہے. پھر انہوں نے وہ صحیفہ پھیلایا. اس میں جو ہے وہ اونٹوں کی عمریں تھیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ دیت کے اندر فلاں عمر کا اونٹ دینا ہے، وہ جیسے حقہ، جزا، فلاں دینا ہے، کون سا، بنت لبون، ٹھیک ہے، بنت مخاض، وہ اس طرح کی.
اور اس میں یہ بھی تھا کہ مدینہ جو ہے وہ حرم ہے، عیر سے لے کے فلاں علاقے تک، یعنی سور تک. اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ جس نے مدینہ کے اندر کوئی جرم کیا یا کوئی بدعت ایجاد کی تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا. اور مسلمانوں کا جو ذمہ ہے یا عہد ہے، جو امان ہے، جو ان میں سے کوئی ایک عام سپاہی بھی کسی کو امان دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس امان کا احترام جو ہے وہ سب کے اوپر واجب ہے. اور جس نے اس امان کو توڑا تو اس کے اوپر اللہ، فرشتے اور تمام نو انسانی کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ اس کی کسی فرض اور نفل کو قبول نہیں کرے گا. اور اسی طرح جس نے اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر کسی اور سے ولا کا تعلق قائم کیا، اس کے اوپر اللہ، اس کے فرشتوں اور انسانوں کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ کوئی فرض اور نفل جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، جو فرض اور نفل قبول کرنے کی بات ہے یہ ایک سرزنش کے لیے. ہاں دیکھیں کافر تو نہیں ہو گیا نا، اب ظاہری بات، سرزنش کے لیے، تحذیر کے لیے. ٹھیک ہے، آخری بات کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اس وقت جو ہے نا وہ نسبت ہوتی تھی نا، ایک قبیلے کے لوگوں نے، ان کا ایک غلام تھا، انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے، جب غلام کو آزاد کر دیا نا تو اب وہ غلام کیا کرتا تھا، اس قبیلے کا نام اپنے ساتھ لگا لیتا. مثال کے طور پہ بنو مرہ تھے جنہوں نے اس کو آزاد کیا، تو وہ اپنے نام کے ساتھ لگا لیتا مری. اب یہ مری نہیں ہے، لیکن چونکہ بنو مرہ کا اس کے اوپر احسان ہے تو اس احسان کا بدلہ اس نے اس نسبت سے دے دیا. اور باقی لوگوں کو بھی یہ پتا تھا، یہ بات عرف میں عام تھی. تو اب اگر وہ ان کی نسبت کے علاوہ کسی اور کی نسبت لگا لیتا ہے، احسان ان کا ہے، نسبت کسی اور کی طرف کر لیتا ہے، تو اس کو معیوب سمجھا گیا. اس کو کہا گیا کہ یہ ولا کا جو تعلق ہے، یعنی جس قبیلے نے اس کو آزاد کیا ہے اس کی طرف اپنے تعلق کا اظہار کرے. یعنی احسان کوئی کرے اور آپ جو ہے وہ نیک نامی کسی دوسرے کے کھاتے میں لکھ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو بدخلقی ہے، بد تہذیبی ہے. سید عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، ٹھیک ہے، ترخص فیہ، اور اس میں آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ رخصت کا پہلو اختیار کیا. وتنزع عنہ قوم، لیکن لوگوں نے اس کام سے اجتناب کیا. کسی کام میں آپ علیہ السلام نے رخصت کا پہلو اختیار کیا لیکن لوگوں نے رخصت نہیں لی. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو کام میں کرتا ہوں اس سے وہ بچ رہے ہیں. اللہ کی قسم میں ان میں سب سے بڑا عالم ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت ہی معیار ہے. ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تو بس ٹھیک ہے، وہی سب سے بہترین ہے. آپ کو کہے کہ نہیں میں تو اس سے بڑھ کے ذرا کوئی عظیمت کا کام کروں، اللہ کے رسول نے یہ رخصت لے لی ہے میں تو عظیمت پہ چلوں گا، یہ غلط ہے. یہی بات ہے، غلوف سے منع کیا جا رہا ہے، بدعت سے منع کیا جا رہا ہے، دین میں تکلف سے منع کیا جا رہا ہے، دین میں تعمق سختی سے منع کیا جا رہا ہے. نہ سختی، نہ غلوف، نہ بدعت، مختلف پہلو ہیں نا. ٹھیک ہے، ان سب کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ کو دین سے دور لے جائیں گے، کتاب و سنت سے دور لے جائیں گے. اگر آپ نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے تو دین میں سختی سے بھی بچیں، بے جا سختی سے، غلوف سے بھی بچیں. ٹھیک ہے، بھلے وہ نیکی میں غلوف ہو، ٹھیک، اور بھلے وہ سختی دین کے نام پہ سختی ہو، اور بدعت نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے بھی بچیں. ابن ابی ملیکہ سے ہے، انہوں نے کہا کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ اس امت کے دو بہترین لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے، یعنی حضرت ابو بکر اور عمر. واقعہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا وفد آیا تو ان میں سے ایک نے، یعنی حضرت ابو بکر یا عمر، ان میں سے کسی ایک نے یہ بات کہی کہ اقرا بن حابس حنظلی کو، جو کہ بنو مجاشے کا بھائی ہے، اس کو سردار بنایا جائے. آپ علیہ السلام نے مشورہ لیا، ایک وفد ہے کہ ان کا سردار کس کو بنایا جائے. حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی، حضرت عمر کی ایک رائے تھی. تو حضرت عمر نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جی اے عمر، آپ تو میری مخالفت ہی کرتے ہو. ٹھیک ہے،
تو حضرت عمر نے کہا ما اردت خلافک، میں نے مطلب آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، میری اپنی رائے ہے۔ فرتفت اصواتہم عند النبی، تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں آپ علیہ السلام کے پاس۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایمان اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ تو اچھا وہ جو اہل تشیع ہے نا، وہ اللہ یاری بھی لگا ہوتا ہے، اچھا وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ گھما پھرا کے ان چیزوں کو بیان کرتے، یہ نہیں کہ وہ ہلاک ہو گئے، یعنی قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہاں ایمان کے ساتھ خطاب فرمایا، ٹھیک ہے، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تو ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اس کے بعد حضرت عمر جو ہیں، اور عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد کا نام نہیں لیا، یعنی حضرت ابو بکر کا، کیونکہ وہ ان کے نانا بن جاتے تھے نا، ان کی والدہ اسماء تھی نا، تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے نانا کا نام نہیں لیا، حضرت عمر کا نام لیا، کہ جب بھی حضرت عمر اس کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو ایسے بات کرتے تھے کہ جیسے کوئی راز کی بات کر رہے ہو، اور آپ علیہ السلام کو بات سنائی نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا بھائی کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا یہ طرز عمل نہیں نقل کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا 7302 کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ سر جی یہ جو تفسیر میں جو ہے مختلف اقوال آ جاتے ہیں، جس طرح والعصر سے مراد زمانہ بھی ہے اور وقت عصر بھی ہے، اس سے سر یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ کیوں آ جاتے ہیں؟ قرآن کی آیت تو ایک ہی ہے، تو اس سے ایک ہی مفہوم لیا کہ یہ جو مختلف اقوال آپ مراد لیتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں جو ہے موقع محل اور مناسبت سے آپ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ اکثر و بیشتر جو اختلاف ہے نا وہ تنوع کا ہے، تنوع مین ورائٹی کا، ٹھیک ہے، یعنی ایک آیت کی تفسیر 10 لوگوں نے کی ہے نا، تو اب اس میں تضاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے، آپ کو کہتا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، کوئی کہتا ہے صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے، کوئی کہتا ہے صراط مستقیم سے مراد سنت ہے، کوئی کہتا ہے اجماع ہے، مثال کے طور پہ۔ اب باتوں میں تضاد نہیں ہے، اب یوں کہیں کہ جس کے نزدیک جس کی اہمیت تھی اس نے وہ بات بیان کر دی۔ اب اگر اس سے پوچھیں گے جو کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، کیا اس سے مراد قرآن نہیں ہو سکتا؟ وہ کہے گا بس ٹھیک ہے قرآن بھی ہے، لیکن میں نے یہ بیان کر دیا۔ تو وہ ایک بات کو جب کھولتے ہیں ایک آیت کو تو ہر ایک اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے نا، تو اس کے الفاظ کا دوسروں کے الفاظ سے اختلاف تو ہوتا ہے۔ یہ جو اقوال مراد لیے ہوتے ہیں سر جی، یہ اپنا مفسرین نے یا اپنا ہمارے بزرگوں نے، تو یہ کس بنیاد پہ یہ اقوال مراد لے لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اور وہ اس سے مراد؟ اب یہ کس بنیاد پہ لیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کا اجتہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تفسیر اجتہادی کہتے ہیں، اس سے اختلاف جائز ہے۔ ایک ہے تفسیر لغوی، یعنی وہ اس کا لغوی معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری لغت میں اس کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اختلاف ہمارے لیے درست نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لغت ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہاں جب وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہوں تو ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو عموماً دو بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں میجر ڈومینز ہوتی ہیں، یا تو لغت کی بنیاد پہ یا رائے کی بنیاد پہ وہ یہ تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو لازمی معنی لیتے ہیں وہ بھی رائے میں ہی آئے گا؟ کون سا لازمی معنی جو لیتے ہیں، جو لغت سے آگے لازمی معنی لیتے ہیں وہ بھی رائے میں ہی آئے گا؟ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کس لفظ کا کیا معنی لیا ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ وہ رائے بنے، کہیں وہ رائے بنے گی کہیں پہ رائے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ کئی آیات سر جی ایسی بھی تو ہوں گی کہ جن میں سب کا اتفاق ہوگا کہ اس کا یہی معنی ہے؟ ایسے ہی، ایسے بالکل ایسے ہی، ہر جگہ اختلاف نہیں ہے، ہر جگہ اختلاف نہیں ہے، ہاں یہ بات اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض تھا جس میں آپ کی رحلت ہوئی، اس میں آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائے۔ تو سید عائشہ نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ابو بکر جب آپ کے جگہ کھڑے ہوں گے مصلی پہ تو
وہ اتنا روئیں گے کہ لوگوں کو ان کی آواز ہی نہیں آئے گی، یعنی ان میں رقت زیادہ ہے۔ تو آپ حضرت عمر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو پھر سید عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر حفصہ سے کہا، سید حفصہ سے، کہ آپ اللہ کے رسول سے کہیں نا کہ ابو بکر کی جگہ عمر کو کہہ دیں۔ تو سید حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی کہا اللہ کے رسول ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، جیسا سید عائشہ نے بتلایا تھا انہوں نے بھی کہہ دی کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ اتنا روئیں گے اپنی رقت قلبی کی وجہ سے کہ لوگوں کو آواز ہی نہیں سنائی دے گی۔ تو ایسا ہے کہ آپ حضرت عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ تو سیدہ حفصہ نے بھی یہی بات کہہ دی، تو اللہ کے رسول نے کہا اِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، کہ تم جو ہے وہ یوسف پیغمبر والیاں ہو۔ تو تشبیہ جو ہے وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہاں ایک اعتبار سے ہوتی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ فالو نہیں کر رہے۔ تو مرو ابا بکر فلیوسف، تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز کروائیں۔ تو اس پہ سید حفصہ نے سید عائشہ سے کہا کہ مجھے آپ سے کبھی کوئی خیر دیکھنے کو نہیں ملی۔ مطلب آپ نے مجھ سے یہ جملے کہلوا کہ مجھے بھی وہاں کھڑا کر دیا جہاں آپ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تبصرہ جو ہے اس میں میں بھی شامل ہوں۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ان کا معاملہ یہ تھا سید عائشہ کا کہ انہیں یہ تھا کہ اگر حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام کے مسلح پہ تو لوگوں نے باتیں بنانی ہیں کہ جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں یہ تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو ان باتوں سے بچا لوں جو ان کو باتیں سننی پڑیں گی، اس لیے وہ اس آزمائش میں یہ چاہ رہی تھی کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ پورے اتر آئے۔ آج سر جی وہ اگر اس طرح ہوتا تو وہ خود کھڑے ہو جاتے تو لوگ سوال اٹھاتے بھی تھے۔ ہمارے یہاں ادھر استاد کے مسلح پہ کوئی کھڑا ہو جائے تو لوگ اسے نہیں کھڑا ہونے دیتے کہ جی یہ استاد کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے۔ تو آج پھر ہر بات پہ سوال اٹھ رہے ہیں تو یہ بھی سوال اٹھانے والے پھر اٹھاتے ہیں، لیکن یہ کہ حضور نے حکم فرمایا تو بس اصل بات، اصل بات یہ کہتے ہیں نا الامر فوق الادب، حکم جو ہے وہ ادب سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن حکم کا درجہ اس سے بڑھ کر۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے ہے کہ اویمر اجلانی جو ہے وہ عاصم بن عدی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو کسی نامحرم مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا آپ لوگ اس کو قتل کرو گے اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے تو اے عاصم آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھیں۔ تو عاصم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند جانا، ٹھیک ہے۔ تو عاصم نے پھر جا کے ان کو خبر دی کہ جی اللہ کے رسول نے تو اس کو ناپسند جانا ہے۔ تو اویمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ علیہ السلام کے پاس آ کے آپ سے پوچھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر جب میں آپ آیا آپ علیہ السلام کے پاس تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی قرآن کی آیات تم لوگوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے دونوں کو بلوایا، دونوں آئے، دونوں نے لیان کیا۔ پھر اویمر نے کہا اللہ کے رسول اگر میں نے اس پہ جھوٹ بولا تو یہ تو میں نے پھر بڑی زیادتی کی، تو اب میں اس کو نہیں روکنا چاہتا۔ تو پھر انہوں نے جدا کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ جدا کریں۔ پھر اس کے بعد یہی سنت جاری ہو گئی دو لیان کرنے والوں میں کہ لیان کے بعد وہ جدائی ہو جاتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس پہ تبصرہ کرتے ہی کیا کہا، انظروہا، اس بچی کی طرف دیکھنا، فَإِن جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَهْرَ، اگر تم دیکھو کہ وہ بچہ جو ہے وہ چھوٹے قد کا ہے، سرخ رنگ کا ہے، اور وہرا مطلب ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ چھپکلی نما جو ہے وہ ایک جنگلی جانور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح کا ہے تو پھر مجھے امید ہے کہ اس نے سچ بولا ہے، پھر اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگر جو ہے وہ ایسا بچہ لے کر آیا کہ جو سانولے رنگ کا ہے اور اس کے جو ہے وہ الیتین مطلب چوتڑ جو ہے وہ خوب بھرے ہوئے ہیں،
تو پھر جو ہے وہ میں نہیں گمان کرتا کہ اس نے سچ بولا ہے. تو خیر اس عورت کے وہی بچہ اسی طرح سے پیدا ہوا، یعنی اس خاتون کے حوالے سے جو تہمت لگی تھی اسی طرح کا بچہ پیدا ہوا. مطلب یہ ہے کہ وہ مرد ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اویمر جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. نیکسٹ روایت اس میں مالک بن اوس سے ہے. اچھا، تو یہ مالک بن اوس جو ہے وہ آگے محمد بن جبیر بن مطعم من مالک فضال، تو اچھا چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں، پیچھے وہ سند کا ہی تذکرہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو ان کے پاس ان کا دربان آیا، یرفع نام تھا حضرت عمر کے دربان کا، وہ ان کے پاس آیا. تو اس نے کہا کہ جی عثمان آئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں، زبیر بن عوام آئے ہیں، سعد بن ابی وقاص آئے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ان کو بلا لو. وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر وہ دربان آ گیا، کہنے لگا کہ جی حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما وہ بھی اجازت چاہ رہے ہیں، وہ بھی آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ان کو بھی اجازت دے دی. تو حضرت عباس آئے، یعنی آپ علیہ السلام کے چچا. تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. سخت الفاظ استعمال کیے ظالم کے، حضرت علی کے بارے. ہاں ٹھیک ہے، اقضی بینی و بین الظالم. اچھا اس کو بھی نا بڑا وہ اٹھاتا ہے اللہ یاری، اس کے آگے چل کے کچھ الفاظ ہیں اس روایت کے، اس کو اٹھا لیتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو تمہاری روایت میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ پوری روایت میں پھر اگر ماننا ہے تو پھر یہ بھی مانو کہ حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے، پھر یہ بھی مانو. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں چچا تھے نا، تو اپنے بھتیجے کے حوالے سے الفاظ استعمال، لیکن مناسب نہیں تھے، الفاظ مناسب نہیں تھے، پھر بھی نہیں کرنے چاہیے تھے غصے کی حالت میں. تو استبا مطلب یہ وہی وہ جو آتا ہے نا سب کا لفظ. اب ہمارے یہاں اہل سنت میں بھی بڑا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی سب کا معنی جو ہے نا اب یہ تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں گالی سے ہٹا کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ان روایتوں میں پھر جو ہے وہ گالی کا مفہوم کرنا چاہتے ہیں، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس لفظ کی نسبت ہوئی ہے تو وہاں پھر آپ کو گالی کرنے میں کیا معنی ہے؟ تو جب آپ وہاں اس کا معنی گالی نہیں کرتے جہاں اس لفظ کی اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہوئی ہے، یا یہاں ایسے مواقع پہ جہاں اہل بیت کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے، تو جب دوسری جگہ پہ یہ لگا ہوا ہے اور وہاں لوگ اس کو کرٹیسزم کے معنی میں لے جاتے ہیں، نقد کے معنی میں، اس کا معنی گالی نہیں کرتے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یا تو پھر آپ بھی ہر جگہ اتنی جرت دکھاؤ نا. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ سب کا مفہوم جو ہے، جیسے سب بابا اس انگلی کو بھی کہتے ہیں نا، کسی کو انگلی دکھانا مطلب کسی بھی اعتبار سے کسی کو کرٹیسائز کرنا، برا بھلا کہنا، تنقید کرنا، نقد کرنا. اعتدال والی راہ پہ دیکھیں، اعتدال والا موقف رکھیں تو وہ مقام اور مرتبے میں بڑھ کے ہیں، صحابہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان تو تھے نا آپس میں، انسانوں کے درخت بھی ہو جاتی ہے. ایسے تو اگر وہی اس تناظر میں دیکھیں تو پھر وہ تلخ کلامی بس ٹھیک ہے، یہ بات ہے، تلخ کلامی ہے، اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، سخت الفاظ بھی آپ کہہ دیتے ہیں. اصل میں ہمارے دین میں آتا ہے گالی کا مطلب پنجابی والی گالی وہ پنجابی والی گالیاں تو ظاہری بات ہے آج بھی ہمارے یہاں مطلب مشکل ہو جاتا ہے دینا اس کو ہے. اس طرح سر یہ جو اللہ یاری ہے یا دیگر ہیں فتنہ پرور لوگ، وہ پھر ہر روایت سے انہی الفاظ سے جو ہے نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ گالی ہے اور اس نے اس کو دیا اور اس کو دیا، تو یہ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. بس ایسے ہی ان کا کیا، وہ تو ابو تراب کو بھی گالی بنا دیتے ہیں، ابو تراب کہتے تھے گالی کو. فقال الرحد عثمان و اصحابہ یا امیر المؤمنین، تو حضرت عثمان نے اور جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا امیر المؤمنین اقضی بینہما وارح احدہما من الآخر، ان کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں، حضرت علی حضرت عباس کے درمیان، تاکہ ان میں سے ایک کو دوسرے سے جو ہے وہ راحت ملے. فقال اتعیدوا انشدکم باللہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ صبر کریں، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، الذی باذنہ تقوم السماء والارض،
جس کے حکم سے زمین اور آسمان کھڑے ہیں. هل تعلمون ان رسول اللہ قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. کیا آپ سب لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کی وراثت نہیں ہوتی. مطلب ان چاروں اصحاب سے کہا. اصل میں تو جائیداد کا ہی مسئلہ تھا نا، یہ جو جھگڑا آیا تھا جائیداد کا ہی مسئلہ تھا، وہی جو آپ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، اور آپ نے یہ جو کہا نا کہ لا نورث، تو اس میں جمع کے صیغے سے مراد آپ کی اپنی ذات تھی. تو ان لوگوں نے کہا قد قال ذلک، آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت، وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے. پھر حضرت عمر حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بھی اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، کیا تمہارے علم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں. اب وہ اس بات کی طرف نہیں آتا، وہ آگے نا وہ کچھ باتوں کی طرف اس کو وہ لے جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا فإنی محدثکم عن هذا الامر ان اللہ کان حث رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المال بشیء لم یؤتی احدا غیرہ، کہ میں تمہیں ایک بات بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مال دیا، اللہ نے دیا یعنی مال فے میں مل گیا، ٹھیک ہے، مال غنیمت میں مل گیا، ٹھیک ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس میں وہ آگے نا وما عفا اللہ علی رسول منہم فما اوجفتم، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص حصہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس میں سے کچھ تو اپنے ریلیٹیوز کو دے دیا، باقی جو وہ آپ علیہ السلام نے جمع نہیں کیا، اس کو آپ علیہ السلام نے تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھی دیا اور لوگوں میں بھی تقسیم کیا، پھر اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے گھر والوں پہ 1 سال کا خرچہ نکال کے اس مال میں سے ان کو دیا کرتے تھے، اور پھر جو باقی بچ جاتا تھا اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. یہی آپ علیہ السلام کا زندگی بھر معمول رہا. میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ ایسا ہی تھا. انہوں نے کہا ہاں، یعنی اللہ کے رسول کو مال غنیمت میں، مال فے میں ملا، فدق میں ملا، خیبر میں ملا، بنو نذیر کا حصہ ملا، تو آپ نے اس میں سے کافی سارا نکال دیا اللہ کی راہ میں. کچھ باقی بچ گیا، جو باقی بچ گیا اس میں بھی آپ کو جو خراج کچھ بھی آتا تھا تو آپ اس میں سے سالانہ خرچہ ازواج کو، اہل بیت کو دیتے تھے، سال کا خرچہ. یعنی وہی کھجور ہے، سال بھر کی کھجور، کھانا دانا، جسے ہمارے ہاں اناج غلہ کہہ دیتے تھے، گندم اکٹھی ڈلوا لیتے ہیں نا سال بھر کی، تو وہ آپ علیہ السلام دے دیتے تھے، غلہ اناج دے دیتے تھے، ازواج کو بھی دیتے تھے اور ان کو بھی دیتے تھے، اہل بیت. یہ آپ نے ایک 2 لفظ استعمال کیا، اپنے بیویوں کو اور اہل بیت کو، ان دونوں میں فرق کرتے ہیں ذرا. اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ ان کو بھی ملتا تھا نا، تو وہ ذرا فرق کرتے ہیں نا، وہ دوسرے جو فرق، ہاں ان کو سمجھانے کے اعتبار سے، تو وہ سیدہ فاطمہ کو بھی مل جاتا تھا، ٹھیک ہے، بیٹیوں کو بھی ملتا تھا، ان کے لیے بھی آپ نکالتے تھے، کیونکہ مال غنیمت میں جو خمس ہے نا، اس خمس میں آپ کے گھر والوں کا حصہ ہے، اس میں صرف ازواج کا نہیں ہے، بیٹیوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے خاندان میں وہ جو آتے ہیں نا، آل عقیل، آل جعفر وغیرہ، ان کا بھی حصہ بنتا ہے، آل علی کا بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ علیہ السلام نکالتے تھے، وہ دیتے تھے. اس میں سے پھر کچھ بچ جاتا تھا، وہ جو سالانہ آتا تھا تو وہ آپ نکال دیتے تھے بیت المال میں، عام لوگوں میں. تو یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا. اس پہ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ایسے ہی تھا؟ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے مطلب حضرت علی اور حضرت عباس سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا جی اللہ کے رسول وسلم کا ایسا ہی معاملہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا. پھر حضرت ابو بکر جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر نے آپ علیہ السلام کے معاملات کو سنبھال لیا اور اس میں اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق عمل کیا. کیا عمل کیا؟ کہ سال کا خرچہ جو ہے وہ ازواج اور اہل بیت میں ان کو دے دیتے تھے، باقی جو بچ جاتا تھا وہ تقسیم کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ آپ لوگ یعنی حضرت علی اور حضرت عباس، آپ دونوں کا گمان یہ ہے کہ ابو بکر نے اس معاملے میں خطا کی. اچھا، اس کو وہ پکڑتا ہے، اور آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر اس معاملے میں خطا.
حضرت عمر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابو بکر خطا کار تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کے وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے تھے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دونوں سمجھتے تھے کہ خطا کار تھے، تو اب بات یہ ہے کہ یہاں اس ایسی اور بھی تو باتیں آئی ہیں نا کہ وہ دونوں یہ بھی تو سمجھتے تھے کہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے، حلف دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وراثت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کا تو بنیادی مقدمہ ہی ہے کہ وراثت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی آیا کہ وہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عباس نے حضرت علی کو ظالم کہا، پھر یہ بھی مانو، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو خیر ہماری تو حدیثیں وہ مانتی ہی نہیں ہے نا، تو وہ تو اپنے مطلب کا لفظ ایک اٹھاتے ہیں، بس پوری روایت تو انہوں نے دیکھنی نہیں ہوتی۔ اور پھر حضرت عمر نے آگے تبصرہ کیا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر نے خطا کی ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے انہ فیہا صادق بار راشد تابع للحق، کہ وہ اس معاملے میں سچے تھے، نیکوکار تھے، حق پر تھے، حق کی اتباع کرنے والے تھے اور نیکی کے اوپر تھے۔ پھر حضرت ابو بکر اللہ کے پاس چلے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خلافت میرے پاس آ گئی، اور میں نے بھی 2 سال اس میں وہی کام کیا جو اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر نے کیا تھا۔ پھر آپ لوگ میرے پاس آئے اور آپ دونوں کی ایک ہی بات تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ میں سے ایک کو اپنے بھتیجے کا حصہ چاہیے تھا اور ایک کو اپنی بیوی کا حصہ چاہیے تھا، یعنی حضرت عباس اس بنیاد پہ کہ جی اللہ کے رسول میرے بھتیجے ہیں، اور حضرت علی کہ جی میری جو اہلیہ ہیں جو ان کا حصہ مجھے چاہیے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ دونوں چاہو تو میں یہ جو آ رہا ہے اللہ کے رسول سے حضرت ابو بکر کو اور پھر میرے پاس آیا خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے، ہم تو ایڈمنسٹریٹر ہیں، متولی ہیں، تو یہ ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ لوں گا، میثاق لوں گا کہ اس میں وہی عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، جو ابو بکر نے کیا اور جو میں نے 2 سال کیا۔ تو آپ نے مجھے وعدہ دیا، یعنی وعدہ انہوں نے یہ دیا کہ ہم اس کو وراثت نہیں بنائیں گے، آپ اس کی ایڈمنسٹریشن ہمیں دے دیں، اس کی تولیت ہمیں دے دیں نا، آپ اپنے پاس نہ رکھیں، ہمیں دے دیں، ہم کر لیتے ہیں۔ تو آپ دونوں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے حوالے کر دیا، مطلب یہ مل بھی گیا نا، اب یہ مل بھی گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ملا، وہ مل بھی گیا۔ اچھا جب مل گیا نا تو پھر اب ان دونوں کے مابین اختلاف ہو گیا اس کی تولیت کا، ایڈمنسٹریشن کا، حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان۔ تو یہ دوبارہ پھر حضرت عمر کے پاس آئے، تو حضرت عمر ان کو پھر یہ یاد کروا لیں یہ بات۔ تو اب حضرت عمر ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ میرے پاس آ گئے ہو، اب آپ میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ چاہتے ہو کہ جی میں آپ کے درمیان فیصلہ کروں کہ اب آپ میں سے کس کو ایڈمنسٹریشن ملنی چاہیے، چچا کو یا بھتیجے کو۔ دیکھو میں یہ نہیں کروں گا، اگر میرا فیصلہ ماننا ہے تو وہ پہلے جس کے اوپر ہم چل رہے تھے کہ اس کی ایڈمنسٹریشن خلیفہ کو دو، اور وہ آپ لوگوں کو 1 سال کا خرچہ دے، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ بیت المال میں چلا جائے۔ وہ اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا، ابو بکر کا تھا، میرا بھی 2 سالوں کا تھا، اور اسے بھی میں چل رہا تھا، میرا تو وہی فیصلہ تھا۔ اب آپ لوگ مجھ سے لے گئے ہو میرے فیصلے کے خلاف، اس کی تولیت اور ذمہ داری اب آپ میں اختلاف ہو گیا، اب آپ کہتے ہیں جی آپ ہمارے امیر المومنین ہیں تو آپ ہمارا فیصلہ کریں، میں تو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ معذرت کر لی ان سے کہ یہ اب آپ لوگوں کا مسئلہ آپ خود حل کریں گے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ اپنا آپ کا چیپٹر کیا تھا، ہاں اللہ کے رسول کی اقتدا، آپ کے افعال کی اقتدا، تو یہ آپ کے فعل کی اقتدا تھی جو حضرت ابو بکر نے کی، حضرت عمر نے کی، اسی کے اوپر یہ سالہ چل رہا ہے نا چیپٹر۔ باب اس میں من آوا محدثن، جس نے کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیے یا کسی مجرم کو، اس کا زیادہ بہتر ترجمہ مجرم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے میں بدعت نہیں تھی مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی مدینہ جو ہے وہ مرکز رہا ہے دین کا، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تو وہاں بدعت کا رواج نہیں ہو سکا، بہت بعد کے زمانوں میں آ کے کوئی بدعت وغیرہ آ گئی تو آ گئی۔ تو اس لیے یہاں مراد جو ہے وہ
آپ علیہ السلام کے زمانے میں خاص طور پہ مجرم ہے، کیونکہ روایت کا کانٹیکس بھی یہی بتا رہا ہے۔ حضرت انس سے ہے، کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے مدینہ کو جو ہے وہ حرمت والا شہر قرار دیا؟ انہوں نے کہا ہاں، یہاں سے یہاں تک آپ نے فرمایا کہ یہ حرمت والا شہر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے درخت تک نہیں کاٹے جائیں گے، اور جس نے اس میں کسی جو ہے وہ جس نے اس میں کوئی بدعت پیدا کی، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ جرم پیدا کیا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بدعت کا معنی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جرم کا معنی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا حرم ہونا بیان کیا جا رہا ہے، حرم ہونا بیان، ٹھیک ہے، کہ حرم میں ایک جائز چیز سے بھی آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس کا درخت بھی آپ نہیں کاٹ سکتے، الا یہ کہ آپ کوئی ناجائز کام کریں، کوئی کسی کو قتل کر دیں، کوئی بندہ مار دیں، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت فرشتوں کی اور انسانوں کی۔ ایک اور جگہ پہ ہے کہ جس نے کسی محدث کو پناہ دی، یعنی کسی مجرم کو پناہ دی یا کسی بدعتی کو پناہ دی۔ حرم کے اندر ہے کہ حرم میں اس طرح کوئی فعل کرے مضموم قسم کا تو اس کی بہت زیادہ، یہ صرف حرم کی ذرا حرمت زیادہ ہوتی ہے تو اس اعتبار سے بیان کر دیا، ورنہ تو صرف حرم کے اعتبار سے تو نہیں ہے نا، ہاں صرف حرم کے اعتبار سے نہیں۔ باب ما یذکر من ذم الرأی و تکلف القیاس، رائے کی مذمت اور بے ضرورت قیاس میں تکلف، اس کی ممانعت۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کی آپ کے پاس علمی بنیاد نہیں ہے اس کے بارے میں بات مت کرو، اس کے بارے میں موقف اختیار مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو مذموم رائے اور قیاس میں تکلف، اس کو پسند نہیں کیا امام بخاری نے، اس حوالے سے وہ روایتی بھی کچھ لے کر آئے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے عروہ سے ہے کہ انہوں نے حج کیا، تو میں نے ان سے ایک حدیث سنی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کو جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا جبکہ اللہ نے وہ علم تم لوگوں کو دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، علماء کو اٹھا لے گا ان کے علم سمیت، یعنی قرآن تو باقی رہے گا لیکن اس قرآن کو سمجھنے والے علماء اٹھ جائیں گے، تو پھر جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، یستفتون، جن سے فتویٰ لیا جائے گا، تو وہ فتویٰ دیں گے اور اپنی رائے سے دیں گے۔ ظاہری بات ہے قرآن تو جانتے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہیں گے بھائی عربی پڑھنا تو ویل ری انوینٹ کرنا ہے، تو وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، فیضلون و یضلون، تو گمراہ کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک۔ تو اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مذموم رائے سے فتویٰ دینا، ٹھیک ہے، تو رائے سے فتویٰ دینا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک ہے کتاب و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ محض رائے سے فتویٰ دینا، محض رائے سے فتویٰ دینا جو ہے اس کا جواز، تو وہ مذموم رائے آپ کہہ لو، وہ مذموم رائے ہو جائے گی نا۔ ایک ہے کتاب و سنت کے فہم کو بنیاد بنا کے کسی رائے کا اظہار کرنا، وہ ٹھیک ہے۔ آمش سے ہے کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کہ کیا آپ صفین میں حاضر ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ابو وائل سے ہے کہ سہل بن حنیف نے کہا کہ اے لوگو اتہموا رأیکم علی دینکم، دین کے مقابلے میں اپنی رائے کو متہم سمجھو، دین کے مقابلے میں جو رائے ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بے وقت ہے۔ اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا ابو جندل والے دن، یعنی جس دن ابو جندل کو واپس کیا جا رہا تھا، تو یہ سہل بن حنیف کہتے ہیں، یہ صحابی کہتے ہیں اس دن میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور ہمارے جذبات یہ تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم لوٹا سکتے نا تو اس دن ہم لوٹا دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ جی واپس کرو ابو جندل کو، تو ہمارے دل راضی نہیں تھے، تو ہم اس دن جو ہے اگر لوٹا سکتے تو اس دن لوٹاتے اللہ کے رسول کا حکم۔ وما وضعنا سیوفنا علی عواتقنا الی امر یفضینا الا اسہلنا بنا الی امر نعرفہ، اور ہم نے اپنے کندھوں پہ جو ہے جب تلواریں رکھ کے لڑائی شروع کی تو ان تلواروں کی بدولت ہمیں آسانی مل گئی، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے تلواریں نکالی تو اللہ نے آسانی کی، فتوحات ہو گئیں، اسلام پھیل گیا، ٹھیک ہے۔ غیر ھذا الامر، لیکن اب یہ جو تلواریں نکالنی ہے صفین میں، اس سے کوئی اسلام نہیں پھیلے گا، اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا۔
اور ابو وائل کہتے ہیں کہ میں صفین میں حاضر ہوا اور صفین ایک بدترین جنگ تھی. تو گویا یہ جنگ وہ یہ کہہ رہے تھے سال بن حنیف کہ یہ جنگ رائے کی بنیاد پہ لڑی جا رہی ہے، اللہ کے حکم پہ نہیں. ہم جب لڑے تھے یا اللہ کے رسول نے ہمیں روکا تھا لڑائی سے، ٹھیک ہے، یا ابو جندل کو حوالے کرنے سے، یا صلح حدیبیہ ہوئی لڑائی سے روکا، یا جب اللہ کے رسول نے لڑائی کا حکم دیا، تو یہ رائے کی بنیاد پہ نہیں تھا، یہ دین کی بنیاد پہ تھا. تو دین کی بنیاد پہ لڑنا یا لڑائی سے رک جانا یہ تو مفید ہے، لیکن اس کے علاوہ رائے کی بنیاد پہ لڑنا یا لڑائی سے رک جانا تو یہ کوئی مفید نہیں ہے. اور صفین کی جنگ یہ رائے کی بنیاد پہ، یعنی دونوں طرف رائے ہی ہے. دین تو کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی واضح حدیث تھی نا کہ میرے بعد آپس میں لڑائی مت کرنا. ٹھیک ہے، چلیں جی یہ ختم ہو گیا، نیکسٹ ٹائم پھر دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد